کہ پولیو وائرس کا نان سٹاپ پھیلاؤ پولیو کیسز اور ماحولیاتی نمونوں میں 117% اضافہ ہو گیا ہے۔ لاہور میں پولیو ویکسین پینے سے محروم بچوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ پنجاب میں انسداد پولیو مہمات میں 40 لاکھ بچے ویکسین سے محروم رہنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ کی پولیو کی صورتحال پر رپورٹ جاری، ناکامی کی وجوہات جاننے کی سفارش۔ پاکستان پولیو پروگرام وائرس کا پھیلاؤ نہ روک سکا۔ پاکستان 2023-24 میں پولیو کیسز اور ماحولیاتی نمونوں میں 117% اضافہ ہوا۔ 2024 کی متعدد انسداد پولیو مہم میں 40 لاکھ بچے حفاظتی ویکسین پینے سے محروم رہے۔ لاہور میں پولیو کی ویکسین پینے سے محروم بچوں کی خاصی تعداد موجود ہے۔ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ برائے انسداد پولیو نے پاکستان میں پولیو کی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں نئی حکومت سازی کے مرحلے میں پولیو پروگرام کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ ملک میں نگران دور حکومت نے پولیو مہم پروگرام جزوی طور پر فعال رہا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ KPK میں سیکیورٹی کی صورتحال اور پولیو مہم کا بائیکاٹ جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ بورڈ نے پاکستان کی پولیو وائرس کی روک تھام میں ناکامی کی وجوہات جاننے کی سفارش کر دی۔ باغوں کے شہر میں آلودگی کا راج، افق پر دھواں ہی دھواں۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں بدستور پہلے نمبر پر موجود ہے۔ شرح 194 تک ریکارڈ کی گئی ہے، دنیا میں شہر کا دوسرا نمبر ہے۔ شہر میں آلودگی کے سائے روز بروز بڑھنے لگے۔ لاہور دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا، جبکہ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر رہا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 194 ریکارڈ کی گئی۔ US قونصلیٹ میں آلودگی کی شرح 161 ریکارڈ کی گئی۔ عسکری 10 میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 156 رہی۔ جوہر ٹاؤن میں AQ لیول 154 ریکارڈ کیا گیا۔ شہر لاہور کا مطلب جزوی طور پر ابر آلود رہا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 اور کم سے کم 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 60% رہا۔ شہر میں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل بھی جاری رہے گا۔ کہ لاہور میں ٹرام چلانے کا منصوبہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، منصوبے پر کام شروع نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ کا نوٹس، LDA کو فیزیبلٹی کی تیاری اور PC2 بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ حکومت فیزیبلٹی پر اخراجات خود اٹھائے گی۔ LDA درخواستیں طلب کرے گا۔ ٹرام کلمہ چوک سے مین بولیوارڈ MM عالم روڈ، لبرٹی قذافی سے واپس کلمہ چوک تک جائے گی۔ لاہور ٹرام منصوبے پر کام کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نوٹس لے لیا۔ LDA کو ٹرام منصوبے کی فیزیبلٹی تیاری اور PC2 بنانے کی ہدایت کر دی۔ LDA قومی اور بین الاقوامی کنسلٹنٹ سے درخواستیں طلب کرے گا۔ ذرائع کے مطابق فیزیبلٹی اور PC2 کی تیاری سمیت ابتدائی پلاننگ پر 8 کروڑ لاگت آئے گی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت ٹرام منصوبے کی فیزیبلٹی پر آنے والے اخراجات اٹھائے گی۔ LDA نے نیسپا کے ساتھ ابتدائی روٹ پلاننگ وزیر اعلیٰ کو پیش کی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے پر کام کرنے کی ہدایت کی تھی، جس پر بیوروکریسی نے کام سست روی پر ڈال دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق LDA کو فیزیبلٹی کے لیے مانگے گئے 3 کروڑ بھی جاری نہ کیے۔ وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز DG سے منصوبے پر فالو اپ رپورٹ مانگی تھی۔ لاہور ٹرام کلمہ چوک سے شروع ہو کر مین بولیوارڈ MM عالم روڈ، حسین چوک، لبرٹی قذافی سے واپس کلمہ چوک تک جائے گی۔ رواں مالی سال 2024-25 کے 3 ماہ 10 دن ریلوے حکام آمدن کا مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ بڑے خسارے کا سامنا، ریلوے کو ہدف سے 2 ارب 87 کروڑ 88 لاکھ کم آمدن حاصل ہوئی ہے۔ نومبر میں خسارے میں کافی حد تک کمی کا اعلان۔ رواں مالی سال کے 3 ماہ 10 دن گزر گئے۔ ریلوے کو مسافروں کی آمدنی کی مد میں بڑے خسارے کا سامنا ہے۔ ریلوے حکام مسافروں کی مد میں آمدن کا مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ ریلوے کو 3 ماہ 10 دن میں 11 ارب 93 کروڑ 55 لاکھ 97 ہزار روپے آمدنی ریکارڈ ہوئی۔ ڈیڈ لاک برقرار ہے، مذاکرات کا ایک اور دور ناکام ہو گیا ہے۔ نابینا افراد کا نوکریوں کا نوٹیفیکیشن لیے بغیر اٹھنے سے بھی انکار ہے۔ مطالبات کی سمری کابینہ کمیٹی کو بھجوا دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر شوکت بٹ کی زبانی یقین دہانی مسترد کر دی گئی ہے۔ بصارت سے محروم افراد مطالبات کی منظوری کے لیے 16 روز سے دھرنے پر ہیں۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے، مذاکرات کا ایک اور دور ناکام ہو گیا ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو پا رہے، جانیں گے۔ ابراہیم قریشی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی ابراہیم، بتائیے گا۔
آج نابینا افراد کو دھرنے دیے ہوئے جو ہے وہ 16واں روز ہے. 16ویں روز بھی جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. نابینا افراد جو ہیں وہ وہیں پہ موجود ہیں احتجاج گاہ میں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ تب تک جو ہے نہیں جائیں گے یہاں سے جب تک جو ہے وہ ہمارے مذاکرات کامیاب جو ہے وہ نہیں ہو سکے. اگر بات کر لی جائے یہاں پہ نابینا افراد کے جو مذاکرات ہیں وہ کیوں کامیاب جو ہے وہ نہیں ہو رہے, تو اس وقت شملہ پہاڑی میں جہاں پر یہ تمام شملہ پہاڑی جو بیت المال کا دفتر ہے جہاں پر مظاہرین جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی اس وقت نابینا افراد جو ہے موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ احتجاج کو آج 16واں روز ہے. سہیل شوکت بٹ صاحب سے بھی آج آپ کی ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی مذاکرات کرنے کی کوشش کی, تو مذاکرات کیوں نہیں کامیاب ہو رہے, کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا اراکین کا انتہائی مشکور ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ واقعی ہمیں 16 روز یہاں پہ ہو گئے ہیں اور 17واں روز ہمارا شروع ہونے والا ہے احتجاج کو, جو کہ ابھی تک جو گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے وہ ہم نہیں مان رہے, جو ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ وہ نہیں مان رہی. ہمارے جو مطالبات ہیں وہ گورنمنٹ کے سامنے جو ہیں وہ رائٹ پر ہیں, کیونکہ 1.25 لاکھ سے زائد ہمارے سیٹ بین ہے. اگر وہ 1.25 لاکھ لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں تو کیا پاکستان پہ غربت کم نہیں ہوتی؟ اور اس میں یہ کر دیا جاتا ہے کہ جیسے ہمارا 3% کوٹا ہے اس میں زیادہ تر فزیکل یا ڈیف ایم ڈیم کو اپرلٹی دے کر کہ یہ لوگ کام کر سکتے ہیں, اور اگر وہ ویل چیئر یوزر یا کانوں سے بہرے لوگ کام کر سکتے ہیں, کیا آنکھوں سے بلائنڈ لوگ کام نہیں کر سکتے؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا جو ایجنڈا گورنمنٹ کے سامنے پڑا ہے, ہمیں 3500 والا وظیفہ منظور نہیں ہے. جی بالکل, کہ ہمیں کہنا یہ تھا کہ وظیفہ جو ہے وہ منظور نہیں بول چکے ہیں میرے پہلے. آپ مجھے بتائیے گا کہ چیرنگ کراس جانے کا بھی آج فیصلہ کیا گیا مظاہرین کی جانب سے, تو یہ کہ متوقع ہے کہ آج یا کل جو ہے وہ آپ چیرنگ کراس چلے جائیں گے؟ نہیں, ابھی تک جو ہے وہ ہمارے کیبنٹ نے کوئی لائے عمل نہیں دیا ہے, تو جو ہی لائے عمل ہوگا, جو بھی لائے عمل ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. جی بالکل, کہنا یہ تھا بتا دیا جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ احتجاج کا سلسلہ 16 روز گزر گئے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے بھی پیچھے گھر والے ہیں, گھر بار ہے, سارے معاملات ہیں, تو یہ جو آپ کا ایک پیشن ہے, یہ جو آپ کی ایک موٹیویشن ہے احتجاج کرنے کی کہ جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے ہم جو ہے یہاں سے نہیں ہلیں گے, یہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ 16 دن کے بجائے 16 سال یا 16 مہینے بھی ہمیں بیٹھنا پڑا, جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. ہم انہی میلے کپڑوں میں گزارا کر لیں گے, بغیر منہ دھوئے کھا پی لیں گے, ہم مر جائیں گے مگر مٹیں گے نہیں, اپنا حق لے کر یہاں سے جائیں گے. جی بالکل, ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم اپنا حق جو ہے وہ لے کے جائیں گے, کیونکہ ہمارے مطالبات, حکومت کو جو ہم مطالبات دے رہے ہیں وہ حکومت نہیں منظور کر رہی, اور جو حکومت ابراہیم قریشی ہمیں تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ لاہور تعلیمی بورڈ کی بڑی نااہلی سامنے آ گئی ہے. میٹرک انٹر کے سالانہ امتحان میں ڈیوٹی کرنے والا نگران عملہ معاوضوں سے محروم ہے. نتائج آنے کے باوجود نگران عملے کو معاوضہ جاری نہیں ہو سکا. اساتذہ معاوضوں کے حصول کے لیے بورڈ کے چکر لگانے پر مجبور ہیں. مارچ اور اپریل میں امتحانات ہوئے, نتائج کا اعلان بھی ہو گیا. 6 ماہ گزرنے کے باوجود بھی لاہور بورڈ نے نگران عملے کو معاوضہ ہی نہ دیا. میٹرک اور انٹر کے سالانہ امتحانات میں 12,000 سے زائد ڈیوٹیاں دینے والا نگران عملہ تاحال معاوضوں سے محروم ہے. میٹرک کے امتحانات مارچ اور انٹر کے اپریل میں لیے گئے تھے. دونوں کلاسز کے نتائج آنے کے باوجود تاحال نگران عملے کو معاوضہ جاری نہیں ہو سکا. اساتذہ کا کہنا ہے کہ معاوضوں کے حصول کے لیے بورڈ کے چکر لگانے پر مجبور ہیں. ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین بورڈ کے دستخط نہ ہونے کے باعث معاوضہ جاری نہیں کیا جا رہا. لاہور بورڈ حکام کا کہنا تھا کہ مرحلہ وار ادائیگیوں کا سلسلہ جاری ہے. سینکڑوں اساتذہ کو ادائیگیاں کی جا چکی ہیں. اب بات کریں پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر, تو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو دوسری مرتبہ مراسلہ ارسال کر دیا ہے. ملک محمد احمد خان نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر فوری کارروائی پر زور دیا. ملک محمد احمد خان کا الیکشن کمیشن کو انتخابات ترمیمی ایکٹ 2024 کے نفاذ کا مطالبہ ہے. تو پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا یہ معاملہ ہے جس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو دوسری مرتبہ مراسلہ ارسال کر دیا ہے. ملک محمد احمد خان نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر فوری کارروائی پر زور دیا ہے. ملک محمد احمد خان کا الیکشن کمیشن کو انتخابات ترمیمی ایکٹ 2024 کے نفاذ کا مطالبہ ہے. آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا یہ معاملہ ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو دوسری مرتبہ مراسلہ ارسال کر دیا ہے کہ لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت میں تاخیر. وزیر اعلیٰ پنجاب کا
नापसंदीदगी का इजहार। मरीम नवाज सड़कों, गलियों, बाजारों में सफाई के नाक़िस इंतजामात पर मुतल्लिका इदारों के अफसरान पर सख्त बरहम हुई। बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। शहर की 8 मार्केट्स में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम भी शुरू की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। शहर की 18 मार्केटों में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट का दौरा। हमजा शहबाज से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के मोड़ सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे और साबिक वज़ीर आला पंजाब और नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और हमजा शहबाज ने मुल्की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया, जबकि इस मौके पर फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर भी इज़हार इत्मीनान किया गया। गवर्नर पंजाब से यूके पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड के वफ्द की मुलाकात हुई है। दो तरफा तजारत के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से यूके पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तजम्मुल हुसैन की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में मैनेजिंग डायरेक्टर अजहर वड़ाइच, हेड ऑफ पार्टनरशिप्स एंड कॉर्पोरेट लैंग्वेजेस नुमान रसूल शामिल थे। वफ्द ने UPTIB के बैन अल-अक़वामी तिजारत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात बारे आगाह किया। वफ्द ने 2025 में होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाकिस्तान के पवेलियन के क़याम बारे भी आगाह किया। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने वज़ीर आला पंजाब हिम्मत कार्ड की तकसीम के अमल का आगाज़ कर दिया है। महकमा सोशल वेलफेयर कैंप साइट्स के जरिए तमाम अजला में हिम्मत कार्ड तकसीम किए गए। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की जानिब से हिम्मत कार्ड की तकसीम के अमल का आगाज़ किया गया। तहसील कैंट के रिहायशी मोहम्मद एजाज, शौकत अली और मुबशर नसर को हिम्मत कार्ड फराहम किए गए। सूबे भर के तमाम अजला में हिम्मत कार्ड की तकसीम और तरसील का अमल शुरू हो गया। महकमा सोशल वेलफेयर कैंप साइट्स के जरिए तमाम अजला में हिम्मत कार्ड की तकसीम की गई। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर सिकंदर ज़ेशान, डिवीजनल डायरेक्टर लाहौर मुजम्मिल जार और डिप्टी डायरेक्टर अशरफ जंजुआ भी मौजूद थे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग बैरिस्टर सुल्तान बादशाह का LDA सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का अचानक दौरा। DG LD तार फारूक ने फैसिलिटेशन सेंटर में जारी रिफॉर्म्स बारे ब्रीफिंग दी। DG LD ने यौमिया मौसूल होने वाली दरखास्तों पर पेशरफ्त बारे आगाह किया। DG ने बताया कि शिफ्टेड शुदा फाइलों की प्रोसेसिंग 48 घंटों में यकीनी बनाई जा रही है। DG LD तार फारूक ने बताया कि सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर पर सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर सुल्तान बादशाह ने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर पर आए शहरियों से फीडबैक भी लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल। तहरीक इंसाफ 14 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज करेगी। कायम मकाम सदर सेंट्रल पंजाब हमाद अजहर ने एहतजाज का शेड्यूल जारी कर दिया। सेंट्रल पंजाब के सदर हमाद अजहर ने एहतजाज का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। PTI 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाज करेगी। तहरीक इंसाफ 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज करेगी। 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा में एहतजाज किया जाएगा। PTI की जानिब से 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन में एहतजाज किया जाएगा। कि आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। उस्मान अनवर ने चीनी शहरियों और दीगर गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी है। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी के अमूर ज़ेर गौर आए। आज पंजाब ने चीनी शहरियों और दीगर गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि चीनियों और दीगर गैर मुल्की बाशिंदों की नकलो हरकत के दौरान बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। चीनी शहरियों की रिहाइश गाहों, प्रोजेक्ट साइट समेत तमाम मुतल्लिका मकामात पर तैनात नफरी हाई अलर्ट रहे। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद। अख्तियारात से तजावुज़ करने, तफ्तीश मेरिट पर ना करने वाले मुतअद्दिद तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग और शोकस नोटिस जारी किए गए। मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में मुनाक़िदा तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में डिवीजनल SP शरीक हुए। बोर्ड में कत्ल, इक़दाम में कत्ल, अगवा, डकैती, ज़्यादती, चेक डिसऑनर, अमानत में खयानत, मनशियात, धोखादही और चोरी के 43 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तफ्तीशी अफसरान और दीगर फ़रीक़ैन ने बोर्ड को अपने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक अहकाम जारी किए गए। बोर्ड ने इख्तियारात से तजावुज़ करने, तफ्तीश मैरिज पर ना करने वाले मुतअद्दिद तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग और शोकस नोटिस जारी किए हैं।
अब आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर की नौ मुंतखब एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला इजलास। एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान ने मुतफ़िका तौर पर नौ मुंतखब अहदेदारान को एतमाद का अवार्ड दिया। इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान एहतशामुल हक, सैयद हसन रजा, वकास असलम की शिरकत, अली इमरान, आमना रंधावा, खुरम लोधी, फ़हीमुर रहमान सहगल, एहसन शाहिद भी शरीक हुए। आसिफ मलिक, उमर सरफराज, आसिफ खान, रियाज शाहिद, आमिर सैद, शबान अख्तर की शिरकत, इरफान अहमद कुरैशी, मलिक करामत अवान, आमिर अली, हाफिज सज्जाद, फयाज शेख भी शरीक हुए। फ्लैटिस होटल में अलराजी अस्पताल के इश्तराक से ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही सेमिनार। CEO फ्लैटिस होटल इरशाद पी अंजुम ने मेज़बानी की। MS अलराजी अस्पताल डॉक्टर तारिक तनवीर, फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर ने शिरकत की। फ्लैटिस होटल में अलराजी अस्पताल के इश्तराक से ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। CEO फ्लैटिस होटल इरशाद पी अंजुम ने तकरीब की मेज़बानी की। आगाही सेमिनार में MS अलराजी अस्पताल डॉक्टर तारिक तनवीर, डॉक्टर फातिमा फारूक और फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर कैंसर सर्वाइवर ने अपनी बीवी नसरीन अमीन के हमरा शिरकत की। तकरीब में ब्रेस्ट कैंसर की बढ़ती शरह और मुल्क में इस हवाले से आगाही ना होने पर गुफ्तगू की गई। न्यू इत्तफाक वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। इफ्तिताही मैच में न्यू इत्तफाक यंग्स ने विक्टोरियस क्लब को 85 रन से हरा दिया। न्यू इत्तफाक ग्राउंड में खेले गए मैच में मेज़बान टीम ने 40 ओवर्स में 278 रन बनाए। असलम ज़ेब ने शानदार बैटिंग करते हुए 120, नोरेज ने 50 और मीर आजम ने 32 रन की इनिंग्स खेली। विक्टोरियस क्लब की जानिब से अहमद अवैस और हसनैन ने एक एक विकेट हासिल की। नेशनल वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट, आमिर केबल्स ने स्टार एशिया को 168 रन से शिकस्त दे दी। शाह फैसल ग्राउंड पर मैचेस खेले गए। आमिर केबल्स ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 303 रन बनाए। अमजद अली 152, उमर जावेद 51 और हसन नासिर 32 रन बनाकर नुमाया रहे। आमिर केबल्स के काशिफ सदीक ने 4, हसन नासिर और जावेद हफीज ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। स्टार एशिया की टीम 135 रन बनाकर आउट हो गई। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।